پیارے دوستو، انٹرنیٹ پر تقریباً ہر دوسری خبر میں یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ 2026 میں اس زمین پر دجال کی آمد ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے دجال کی آمد کو اپنے اپنے تجزیے کے بعد بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق دجال چونکہ ایک فتنہ ہے اور اس کی آمد پرفتن دور میں ہوگی، اور یہ آج کل فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ایسے کہ ایک ہی جنس کے افراد کی آپس میں شادی کو حلال قرار دینا، اس کے علاوہ شرع طلاق میں اضافہ، اخلاق اور دین سے دوری، اور دنیا میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، یہ ایک ایسے فتنے ہیں جو انسان کو نہ صرف مذہب سے دور لے جا رہے ہیں بلکہ اسے گناہوں کی ایسی بستی میں پھینک رہے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے جو انسان کو سراسر ذلت و گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایسے میں عجب نہیں کہ فتنہ دجال بھی زمین میں ظاہر ہو کر تمام انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اہم علماء کرام اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دجال زمین میں نازل ہوگا، اس کی سواری کیسی ہوگی، اور وہ کہاں پر سب سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کا قیام کہاں پر ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ایسے شخص کا لقب ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، یعنی اس کے ظہور کے جلد بعد ہی قیامت آ جائے گی۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، وہ ایک انتہائی برق رفتار سواری پر آئے گا، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ یعنی دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کسی برق رفتار سواری پر آئے گا، اور زمین سے چلنے پھرنے کے لیے بھی اس کے پاس ایسا ذریعہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ آسانی سے جا سکے گا، اور غالباً امکان ہے کہ ایسا صرف جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے چلنے والے تیز ترین جہاز اس دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ حیران کن طور پر جہاز کے پروں کے درمیان بھی لگ بھگ 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل اسرائیل نے ایک ایسا جنگی طیارہ بھی بنایا کہ جو مسلسل 52 گھنٹوں تک 33,000 فیٹ بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، اور اس کے پروں کے درمیان 16 میٹر کا فاصلہ ہے، اور اگر اس کی تصویر کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو اس کے پر کسی گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسرائیل ایک یہودی ملک ہے، اور دجال کے ساتھی بھی یہودی ہی ہوں گے، ایسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی، تو اس بات سے کچھ بعید نہیں کہ دجال کی سواری بھی یہودیوں کی بنائی ہوئی ہوگی۔ اس دنیا کا تیز ترین طیارہ 7-1 کے نام سے ہے، اور اس طیارے کی رفتار 2000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کا ظہور کس جگہ ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ اہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا۔ اگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی، اس کے اوان و انصار یعنی مددگار یہودی گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ وہاں جائے گا، اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خضوع کرمان میں کرے گا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں اللہ کے حکم سے داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر یعنی سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اسی کے ساتھ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے پر کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں، اور پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر یہی آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ اور بہتر طریقے سے جان چکا ہوں۔ اس کے بعد دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ دجال کسی مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ وہ ایک شیطان اور فتنہ ہے جو پہلے زمین پر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں نعوذ باللہ اپنی خدائیت کا اعلان کرے گا۔ وہ غیر معمولی طاقت کا مالک ہوگا اور یہاں تک کہ رزق کے تمام وسائل پر باذن خدا قابض ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ تنگی
اور فاقے سے اپنے مومن بندوں کی آزمائش کر سکے۔ اس کے قبضے میں تمام دنیا کے وسائل ہوں گے، ان کی مدد سے وہ خدائیت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل یعنی کہ پانی، آگ اور غذا پر ہوگا، اور اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل یعنی کہ بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ پر ہوں گی۔ یہ تمام وسائل اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ اپنے دعوے میں ان تمام چیزوں کا مالک و مختار خود کو بتائے گا، اور جو اس کی بات مانے گا اسے وہ رزق دے گا یعنی روٹی اور پانی، اور جو اس سے انکار کرے گا اس پر وہ زندگی کا دائرہ تنگ کر دے گا، اور مزید یہ کہ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی اعانت اور مدد شیاطین کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اور لوگوں سے گفتگو کیا کرے گا، اور لوگوں پر اپنی خدائی کا روپ طاری کرنے کے لیے وہ انہیں مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا، کیونکہ دجال ایک فتنہ ہے اور وہ لوگوں کی نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس زمین پر وارد ہوگا۔ اسی لیے اس کے ہمراہ کفار و مشرکین اور کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ کر جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت ہوگا کہ ان کو بہت ہی سخت مشقت میں ڈال دے گا، اور پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور آپ علیہ السلام مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز معنی ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص ایک جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اصل میں اس کو انتہائی غیر معمولی طاقتیں ملی ہوں گی، لہٰذا مسلمان یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک ناقابل تسخیر جن ہے، اس کا شر اور ظلم سے بچنا ناممکن ہے، اسی لیے وہ ایک بار اس کی طاقت اور ظلم کے باعث تھرا جائیں گے۔ حالانکہ حقیقتاً اسے ملی ہوئی مہلت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگی، اور جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آخرکار حق و باطل کا مقابلہ ہوگا، اور باطل ہمیشہ کے لیے فنا ہو کر رہے گا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایک ایسا واقعہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ ایک دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اور پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے نہ تو تمہیں کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتائیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لہم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا، اور پھر سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا، ایک ایسا جانور جس کے جسم پر بہت بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ اور بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہو گیا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے وہاں بھاری بھرکم قد کاٹ والے ایک آدمی کو دیکھا، ایک ایسا آدمی جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تمہیں جلد ہی میرا پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے اور سمندر میں طوفان آ گیا، اور مہینہ بھر کی لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے پر لے آئیں۔ اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ ہے کہ جب ان درختوں میں پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے
اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اور پھر اس نے پوچھا انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے بتایا وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اور پھر یہ سننے کے بعد اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اور یہ سن کر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام دجال ہے اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی کہ مدینہ منورہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، یہ جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں یعنی کہ مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔